रहमान अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 3 हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। इस तरह अपने अल्फाज को हिचे करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी साथी थे और बाएतमाद दोस्त थे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बहुत एतमाद करते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी कहाफ़ा था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा बचपन में ऊँट के बच्चों मतलब बकर के साथ खेलते थे, उनके बच्चों के साथ खेलते थे, जिसे क्या कहते हैं, बकर, इसलिए उस कुनियत से मशहूर हुए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने इसकी तायीद की और इस्लाम कबूल किया। तो बच्चों, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने। इस्लाम से पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हा एक नहायत दयानतदार और मुखलिस इंसान के तौर पर जाने जाते थे और पूरे अरब में आप रज़ी अल्लाह अन्हा की बेइंतहाई इज़्ज़त थी। आपकी सच्चाई और मुखलिसी के सबब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सदीक़ का लक़ब अता किया, जिसका मतलब है सच्चा और मुखलिस। ठीक है बच्चों, कि वो इतना सच बोलते थे, हर बात पे सच बोलते थे, इंतहाई मुखलिस थे। तो तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या दिया? सदीक़। सदीक़ का मतलब क्या होता है? सच्चा का लक़ब दिया। जब अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए ये हुक्म नाजिल हुआ कि मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाएँ, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की एक कसीर तादाद को मदीने की तरफ रवाना किया। कुरैश मक्का आप वसल्लम की जान के दुश्मन थे कि अल्लाह ताला को हुक्म आया बच्चों क्या, कि मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। लेकिन जो कुरैश थे वो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाए बैठे थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे छुप कर मदीना की तरफ रवाना हुए और 3 दिन और 3 रात गार सोर में पनाह लिए रखी। इस सारे सफ़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। इसी वाक़े की निस्बत से हज़रत अबू बकर को यारे गार भी कहा जाता है। अच्छा, अब आपको बच्चे गार सोर का वाक़या सुनाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे इसे। गार सोर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले हज़रत अबू बकर दाखिल हुए और तसल्ली की कि गार महफूज है। गार के अंदर दाखिल हुए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थकावट की वजह से नींद आ गई और वो हज़रत अबू बकर के घुटने पर सर रख कर सो गए। ठीक है, वो कहाँ गए? गार में गए। और देखो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा कितना प्यार करते थे कि वो सबसे पहले गार के अंदर गए और जायज़ा लिया कि कहीं गार के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई ऐसे दुश्मन तो नहीं छुपे हुए जो आपको नुकसान पहुँचाएँ। फिर जी इसी इस्लाम में किसी जहरीले कीड़े ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पाँव पर काट लिया। अब क्या हुआ जी? वो जब गार में थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एक जहरीले कीड़े ने उनके पाँव पर काटा। शदीद तकलीफ़ के बावजूद हज़रत अबू बकर ने अपने पाँव ना हिलाया कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख ना खुल जाए। इंतहाई तकलीफ़ के बायस हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखों से आंसू बहने लगे। चंद आंसू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली। वजह मालूम हुई तो आपने अपना लुआब मुबारक हज़रत अबू बकर के पाँव पर रगड़ दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की पाँव की जलन और दर्द ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए अरब के मशहूर खोजी की खिदमत हासिल कर रखी थी। खोजी कौन होता है? जो सुराग लगाता है। मुशरिकीन इस खोजी के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते गार सोर के दहाने तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर खोजी ने कहा, पाँव के निशान इससे आगे नहीं जाते। इस वक्त मुशरिकीन मक्का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 40 गज से ज़्यादा का फासला ना था। इस मौके पर हज़रत अबू बकर घबरा गए कि कहीं मुशरिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुँचाते। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तसल्ली दी और फरमाया, ए अबू बकर, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। मुशरिकीन मक्का में से एक ने कहा, हमें गार के अंदर जाकर देखना चाहिए। इस पर एक शख्स आगे बढ़ा ही था कि रुक गया। लोगों ने वजह पूछी तो बोला, इधर आकर देखो, यहाँ जंगली कबूतरों का एक बड़ा
ایک جوڑا گھونسلہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مدد کی کہ کبوتروں نے وہاں پر گھونسلہ بنایا۔ اگر کوئی شخص غار کے اندر جاتا تو یہ اڑ جاتے۔ ایک اور شخص آگے بڑھا تھا کہ دوسروں نے چلا کر کہا کہاں گھسے چلے جا رہے ہو، نظر نہیں آتا؟ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اس سے توڑے بغیر کوئی اندر کیسے جا سکتا ہے؟ چلو کہیں اور دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان معجزات نے کافروں کی آنکھوں پر گویا پٹی باندھ دی، مطلب کیا، انہیں غافل کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی مدد فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی رسول اللہ اور اسلام کے لیے وقف کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک خوشحال تاجر تھے، آپ اپنی دولت اسلام کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام پر صرف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اسلامی لشکر کے لیے ساز و سامان مہیا کرنے کی مدد چاہی، تو پھر کیا کیا؟ جو تمام صحابہ تھے جو کچھ ہو سکا اپنے گھروں سے لے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر حضور کی نظر میں پیش کیا، جو کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے بچوں کوئی ایک چیز بھی نہیں دیتا، لیکن ان وقت کے لوگوں کا جذبہ تھا کہ انہوں نے کیونکہ اپنے گھر کا آدھا سامان لایا اور سوچا کہ شاید اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے بڑھ کر ہی سامان لائے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ اس بار میں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر ہی سامان لایا ہوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ اپنے گھر میں موجود سب کچھ لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو اس پر حضرت ابو بکر نے انتہائی ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ دیکھا بچوں وہ اپنا پورا گھر کا سامان سب کچھ لے آئے۔ حضرت عمر نے اس موقع پر خود سے کہا میں کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کو ایک انتہائی خوبصورت نظم صدیق میں بیان کیا۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، اسلام کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس لیے ہمیں اپنے اسلام، اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے، اسے فالو کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اتفاقی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات سامنے ابھر آئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے انتہائی دانش مندی سے ان تمام مسائل کو حل کیا۔ آپ نے 2 سال تک بطور خلیفہ اپنے فرائض انجام دیے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطاب میں فرمایا، لوگو میں تمہارا امیر بن گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرنا، اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکنا۔ سچائی، امانت اور جھوٹ خیانت سنو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت سنو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور میں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ آپ نے 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بائیں جانب دفنایا گیا۔ یہ مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا اندرونی منظر۔ یہاں پر بچے ہم لوگ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے، آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور باعتماد دوست تھے۔ حضرت ابو بکر کا سلام کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا نا، عبداللہ بن ابی قحافہ۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ اور حضرت ابو بکر 3 دن رات غار ثور میں چھپے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ اول تھے۔ حضرت ابو بکر نے 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری میں وفات پائی۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔
اس کے بعد آپ نے یہ نقطے لگانے ہیں. مخلص، کبوتروں، تکلیف، غار سور، فرائض، انتہائی سچائی. اب یہ دیکھیں بچوں نے اس میں جو ان کو ہے ہم نے درست کر کے لکھنا ہے. جیسے وقف ایسے لکھتے ہیں. خوشحالی، دولت، تالواؤ لام تلا دولت. اسلام، انہوں، صرف، غزوہ تبوک، موقع، صحابہ، لشکر، مہیا، تمام، آدھا، سامان، تشریف، نماز. اس کے بعد ہم سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. تو یہ ہم نے انہیں درست کر کے لکھنا ہے. یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. ابھی تک جو ہم نے پیچھے والا سارا کام کیا ہے وہ آپ نے اپنی بک پہ ہی لکھنا ہے اور یہ والا کام اپنی کاپی پہ کرنا ہے. سب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قبول اسلام. اس کو ہم نے کیسے لکھیں گے؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا. دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ پھر اس کو ہم لوگ کریں گے، ٹھیک کریں گے. ان معجزات نے کافروں کی آنکھوں پر گویا پٹی باندھ دی. حضرت ابوبکر نے انتہائی ادب سے جواب دیا میرے اللہ کا رسول ہی کافی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی دانش مندی سے تمام مسائل حل کر دیے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے اسی طرح کریکٹ کر کے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ اپنے اعراب لگائیں گے. دیگر الفاظ پہ اعراب لگائیں گے اور ان کے جملے لکھیں گے. اختلافات کا بنا سکتے ہیں، جیسے سیاسی پارٹیوں میں بڑے اختلافات چل رہے ہیں، اور بھی بنا سکتے ہیں. مخلص ہے، آمنہ میری مخلص دوست ہے. دانش مندی، علی نے فیصلے میں دانش مندی کا مظاہرہ کیا. پاکستان کی کثیر تعداد غریب ہے. مسلمانوں نے اپنا لشکر تیار کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا بیٹا دہشت گردی کا مسئلہ اتفاق رائے سے حل کیا جا سکتا ہے. فرائض، ہمیں اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے انجام دینے چاہیے یا ٹھیک ہے. اطاعت ہے، ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کوئی جملے بنا سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کون سا لقب دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا. حضرت ابوبکر کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت حضرت ابوبکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں رہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو غار یار کہا جاتا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر گھر سے کتنا سامان لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا سامان لائے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے. اس کے بعد ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا عرصہ مسلمانوں کے خلیفہ اول کے طور پر فرائض انجام دیے؟ حضرت ابوبکر نے 2 سال مسلمانوں کے خلیفہ اول کے طور پر فرائض انجام دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطاب میں مسلمانوں سے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطاب میں فرمایا لوگوں میں تمہارا امیر بن گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں نیک کام کروں تو میری مدد کرنا اور میں برا کام کروں تو مجھے ٹوکنا. ٹھیک ہے بچوں، سبق میں چھپے ہوئے تمام سرخ الفاظ اور صفحہ نمبر 20 کی املا کروائی جائے. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو جتنے سرخ میں لکھے ہوں گے وہ آپ کی املا میں آئیں گے. اب ہم اس کے الفاظ میں نہیں کریں گے. اسی اسنا میں، اسی دوران میں، نسبت سے، اس واسطے سے، یار غار میں رہنے والا دوست، معجزات وہ واقعات جو انسان کی طاقت سے باہر ہوں، صرف کر دینا، خرچ کر دینا، وقف کر دینا، خدا کے نام پر دینا، آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، غافل کر دینا، باعتماد، بھروسہ، کھوجی، سراغ لگانے والا. اب میں نے جتنے آپ کو معنی بتائے ہیں بچوں یہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں. سوال جواب یہ اپنے الفاظ جملے اور یہ سارا کام اپنی کاپی پہ کرنا ہے. باقی اس کا سیکنڈ پارٹ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں جو کہ آپ کا اردو بی کی کاپی پر ہوگا. اوکے بچوں، اللہ حافظ.